اچھا ان ظالموں سے پوچھیں، یہ ویسے تو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، تو شیخ عبدالقادر جیلانی کہہ رہے ہوں گے کہ میرے مرید وہ نہیں نفسی نفسی کر رہے ہونے، ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ یار مت ماری ہوئی ہے تو اللہ دے بندے، اپنی بھی عقل استعمال کرو. بزرگوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور وہاں نبیوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں. اب اور آپ کو کس طریقے سے یقین نبی علیہ السلام دلائیں تو اب آپ مانیں گے کہ کوئی کسی کی وجہ سے کوئی دھونس کے ساتھ کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. شیخ عبدالقادر جیلانی ہے کسی بزرگ بابے کا مرتبہ جس کو آپ سمجھتے ہیں حضرت فاطمہ کے برابر ہو سکتا ہے، حضرت فاطمہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انہوں نے لوگوں نے دعوے کیے اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں. جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے. ان شجرۃ الزقوم، اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. جنتیوں اور جہنمیوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آئے گا. پہلے اللہ جہنمیوں کا ذکر کرے گا کہ ان پر کیا صورتحال جہنم میں گزرنی. بے شک زقوم کا درخت ایک کڑوا درخت، طعام الاثیم گناہگاروں کی خوراک ہوگا. کل مغل یغلی فی البطون، پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا. یعنی وہ کڑوا درخت کھانے کے بعد پیاس لگے گی، ان کو پھر پگھلا ہوا تانبے کی مانند پانی دیا جائے گا، وہ پیئیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا. کغلی الحمیم، اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا. خذوہ فاعدلوہ الی سواء الجحیم، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسے مجرم کو اور گھسیٹ کر دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینکو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے لیے. یہ میرے بھائی یہ طارق جمیل صاحب کا لیکچر بیان نہیں ہو رہا، یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. ذق انک انت العزیز الکریم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چک تو بڑی عزت والا اور بڑی جو ہے وہ کرامت والا ہے. یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے نا کہ میں جناب کر دیا گا، میں کر دیا گا، تو بڑی عزت والا ہے نا، دیکھ تیری عزت افزائی میں کر رہا ہوں. تیرے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، یقین نہیں تمہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا. وہ کہتے جی اینڈ تے چھاڑ ہی دینا اللہ نے، بس ایویں تھوڑی تمکی شمکی ہوئے گی بس. یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. ان کو میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے. ماں دیکھو، ماں کوئی دوزخ میں پھینک سکتی کسی بچے کو، اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا؟ میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، قرآن تو موجود ہے نا، یہی پڑھ کے دیکھ لو. یہ کون ہے؟ یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ یہ جو آیات پڑھ رہا ہوں یہ میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے. تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں یہ چاہے گی، تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو، اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں. آپ کہیں گے نہیں یار اس کا کیا قصور ہے، اس کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ رحم کھائیں گے نا کہ یار اس کی ماں مر گئی بچوں کی، ان بچوں کو بیوہ، جب یہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے تو جو ماں کے بغیر رہیں گے، اور نئی جب ستیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. ترس کھائیں گے نا آپ اور میں، تو کھائیں گے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پہ ترس فرماتا ہے؟ کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. پھکی تو آڈے سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جے. میں تو پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں، بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی کس نے دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کانسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اماں ہے جو پسیج جائے گی،
وہ رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں. وہ ابو جہل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے, وہ فرعون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے, نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا. ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے. آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں ہی دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے 5-5 6-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو یار بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں. تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسیج نہیں جاتا. اٹ کوسلے تھے مسالہ بیان کرنی ہے بند کرو. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا ما کنتم بہ تمترون. یہ وہ تھا جس کو دنیا میں تم شک کرتے تھے. کیا شک کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے بابو کی امت سے بخشے ہی جائیں گے.